السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو نیو کلاس۔ اور ٹوڈیز ٹاپک از خلافت موومنٹ یعنی کہ تحریک خلافت۔ آج ہم تحریک خلافت کا پس منظر، مسلم قائدین، تحریک خلافت کے مقاصد، تحریک خلافت کی سرگرمیاں، گاندھی کا کردار اور تحریک کا انجام پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1914 کی جنگ آزادی میں دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو گئی تھی۔ پہلے بلاک میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روسی اتحادی تھے۔ دوسرے بلاک میں جرمنی، آسٹریا اور ترکی شامل تھے۔ ترکی کو مسلمانوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا کیونکہ ترکی میں خلافت موجود تھی۔ ترکی ان دنوں پہ بہت ہی وسیع ملک تھا جس کے حصے میں جس کی سرحدیں شمالی افریقہ اور مڈل ایسٹ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ حجاز مقدس یعنی کہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ بھی ترکی کے حدود میں شامل تھا۔ جنگ میں شکست کی صورت میں ترکی کی خلافت کے ختم ہو جانے کا خدشہ اور حجاز مقدس پر اتحادیوں کے قبضہ ہونے کا بھی خدشہ تھا۔ مسلمانوں نے حجاز مقدس اور خلافت کی پروٹیکشن کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا 1919 میں، جس کو تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ اور سیکنڈ ہیڈنگ از مسلم قائدین۔ تحریک خلافت میں مولانا حسرت علی موہانی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خان اور دوسرے متعدد اکابرین نے بھرپور شرکت کی۔ مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں مولانا عبدالباری، مشیر حسین کدوائی اور مولانا سلمان ندوی وغیرہ ایک وفد کی صورت میں برطانیہ گئے اور برطانوی حکومت سے ملاقات کی اور انہیں مسلمانوں کے احساسات کے بارے میں آگاہ کیا اور خلافت اور حجاز مقدس کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ مسلم قائدین نے جلد سے جلوس نکالے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے بڑے لیڈروں کو قید کر لیا گیا۔ ان کی قید سے بھی مسلمانوں کے جذبات میں کوئی کمی نہ آئی اور تحریک کی آب و تاب ویسی کی ویسی رہی۔ تحریک خلافت کے مقاصد۔ ویسے تو تحریک خلافت ایک کثیر المقاصد تحریک تھی، لیکن اس کے 3 اہم مقاصد ہیں۔ نمبر 1، ترکی بحیثیت مملکت قائم رہے، شکست کی صورت میں اس کی سرحدیں جوں کی توں رہیں۔ نمبر 2، ترکی میں خلافت قائم رہے اور خلافت کے ادارہ اپنی حیثیت برقرار رکھے۔ حجاز مقدس کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے اور غیر مسلم افواج حجاز مقدس میں داخل نہ ہو سکے۔ تحریک کی سرگرمیاں۔ مسلم وفود یورپی ممالک میں بھیجے گئے اور یورپی ممالک کو اپنے احساسات کے بارے میں انہوں نے آگاہ کیا۔ نمبر 2، جنگ کے دوران ترکوں کی مدد کے لیے ڈاکٹرز، نرسیں اور ادویات بھیجی گئیں، ترکوں کی طبی امداد دی گئی۔ نمبر 3، ترکوں کی مدد کے لیے دولت، کرنسی، سونے اور چاندی کی صورت میں متعدد تعداد میں بھیجی گئی، ترکوں کی مالی مدد بھی کی گئی۔ برِ صغیر میں جلد سے جلوس نکالے گئے، گرفتاریاں دی گئیں تاکہ خلافت اور حجاز مقدس کو اتحادیوں سے بچایا جا سکے۔ تحریک خلافت میں مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا، جس میں علی برادران کی اماں کا کردار بہت نمایاں ہے۔ ان کا ایک نعرہ بہت ہی مشہور ہوا، کہتی ہے ماں علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دے۔ مسلم صحافت نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ مسلم اخبارات جیسے ذمہ دار، الہلال، ہمدرد اور کامریڈ جیسی اخباروں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں طوفان برپا کر دیا۔ And our next point is گاندھی کا کردار۔ گاندھی نے ظاہری طور پر تحریک میں بھرپور شمولیت اختیار کی اور گاندھی کے کہنے پر کانگریس نے بھی تحریک خلافت میں شمولیت اختیار کی، لیکن ان کی شمولیت کے پیچھے کی چالاکیاں مسلمان بھانپ نہ سکے۔ گاندھی نے ان دنوں تحریک عدم تعاون، سول نافرمانی جیسی تحریکیں چلا رکھی تھیں، ان میں مسلمانوں کو شامل کیا۔ مسلمانوں کو کہا کہ وہ برطانوی حکومت کی طرف سے دیے گئے القابات کو واپس کر دیں، محصولات نہ دیں، تعلیم چھوڑ کر جلد سے جلوس نکالیں، گرفتاریاں دیں اور حکومتی نوکریوں سے استعفے دیں۔ مسلمانوں نے گاندھی کے کہنے پر عمل کیا، لیکن وہ اس کی چالاکیوں کو نہ بھانپ سکے۔ نیکسٹ، تحریک کا انجام۔ گاندھی نے مسلمانوں کو تحریک خلافت میں ساتھ دے کر ان کو اپنی تحریکوں میں شامل کیا۔ جب گاندھی نے دیکھا کہ وہ برطانوی حکومت کو پریشرائز کر کے اپنے مقاصد نہیں پورے کر سکتا تو اس نے اپنی تحریکیں چھوڑ دی، جس کا اس نے مسلمانوں کو علم تک بھی ہونے نہ دیا۔ گاندھی کی اس حرکت سے مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا۔ دوسری طرف ترکی کو شکست ہونے ہی والی تھی کہ ایک جرنیل سپاہی مصطفیٰ کمال پاشا نے اپنی بکھری ہوئی فوج کو دوبارہ سے اکٹھا کیا اور خلافت کو ختم کر کر سارا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ برطانیہ اور روس ترکی پر قبضہ کرنا چاہتے تھے تو مصطفیٰ کمال پاشا نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ لوزان کیا، جس کے نتیجے میں
حجاز مقدس عربوں کے حوالے کر دیے گئے، ترکی باحیثیت مملکت قائم رہا اور مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ کے علاقے ترکی سے علیحدہ ہو گئے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم مطالبہ پاکستان کے محرکات اور قرارداد پاکستان پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔